بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا چیپٹر نمبر 2 ہے، ضمیر کی آواز، جس کے مصنف حامد حسن قادری ہیں، یعنی رائٹر جو ہیں۔ انہوں نے اس والی جو کہانی ہے اس میں بتایا ہے کہ انسان کو جب کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر پائے تو اس کو اپنے برے کام کو دل سے برا سمجھے، یعنی برائی کا احساس پیدا۔ جب ہم دل سے کسی چیز کو برا سمجھیں گے تو وہ برائی کا احساس ہی جو ہمیں برے کام کرنے سے روکے گا، تو اسی کو جو ہے ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم اپنے دل سے سمجھیں گے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو اسی کو اس برائی کو محسوس کرنا ہی ضمیر کی آواز ہے۔ تو اسی کہانی میں ایک بتایا گیا کہ ایک مشہود نام کا جو آدمی تھا، اس کا ایکسیڈنٹ اس کے ہاتھوں ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو وہ بولتا ہے کہ میں اس واقعے سے نظر انداز اپنی نظر کو پھیر لوں گا، یعنی اپنے ضمیر کی آواز کو وہ نہیں سنتا ہے، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ بچہ مر گیا تو اس کا جرم کیسے ہوگا، کیا ہوگا حشر میں میرا، ہے نا۔ تو وہی والی آواز جو اس کو پریشان جو کرتی ہے، تو اس طرح اس کو معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ بچہ مرا نہیں، اس کا صرف دہشت کی وجہ سے جو ہے، وہ خوف کی وجہ سے وہ صرف بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو اس طرح اس نے جو ہے ایک حقیقت سے آگاہ ہو گیا نا۔ اگر نہیں اس کی ضمیر اس کو آواز دیتی یا احساس نہیں ہوتا تو وہ اس حقیقت سے ہمیشہ بے خبر رہتا نا، اور ساری عمر اپنے آپ کو قاتل سمجھتا رہتا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی اچھائی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ساتھ دیتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اس نے اپنی ضمیر کی آواز سنی نا، تو اس کو معلوم ہوا نا کہ بچہ صرف جو ہے خوف و ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، وہ مرا نہیں تھا۔ تو اس والی کہانی کو ہم نے اس سے پہلے جو ہے میں نے جو ویڈیو بنایا اس میں ریڈنگ کر دیا ہے، ایکسپلین بھی کر دیا، معنی و اشارات یعنی الفاظ معنی بھی میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سمجھا دیے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں مشقی سرگرمیوں کی طرف۔ تو آج جو ہے ہم آج کی ویڈیو میں یہ مشقی سرگرمیاں کریں گے۔ تو دیکھیے سبق میں نے ویڈیو کی پوری لیسن کی پوری ریڈنگ کر دی، آپ لوگ بھی اچھی طرح سے میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں گے، لیسن کا مطالعہ بھی اچھی طرح سے کر لیں گے۔ سبق کا بغور مطالعہ کیجیے، یہاں لکھا ہے نا، تو آپ لوگ بغور مطالعہ کر لیں گے اور ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے، یعنی جو ہدایت دی ہیں ان کو ہمیں مکمل کرنا ہے۔ جان پہچان کی مدد سے مصنف کا شبقی خاکہ مکمل کیجیے، یعنی جو مصنف ہے حامد حسن قادری، ان کا یہ خاکہ دیا ہوا ان کو مکمل کرنا ہے۔ یہ پیدائش ہے اور یہ مقام۔ تو پیدائش ان کی ہوئی تھی 1887 میں، اور مقام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بچھرواں، ضلع مراد آباد، یو پی۔ اب لیکچرار وہ بڑودہ میں بھی رہے اور آگرہ میں بھی رہے۔ طبع آزمائی، تحقیق و تنقید میں انہوں نے طبع آزمائی کی تھی، تاریخ و نگاری، افسانہ نگاری میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی تھی۔ اس کے بعد ان کی مشہور کتابیں داستان تاریخ، تاریخ و تنقید، ادبیات اردو، سید و سیاد، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے خاکہ میں نے اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ کر مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے اگلا، اخبار میں شائع واقعے سے متعلق رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ تو اخبار میں جو خبر چھپی تھی نا اس کے متعلق آپ لوگ سبق پڑھیں گے تو اچھی طرح سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اخبار میں جو شائع ہونے والا جو واقعہ تھا، شائع یعنی چھپی ہوئی جو خبر تھی، چھپا ہوا جو واقعہ تھا، وہ وقت 3 بجے سہ پہر، مقام عالم نگر، جائے حادثہ یعنی حادثے کی جگہ جو تھی سڑک، بیٹا مستری خداداد مرحوم جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا یعنی جس کا حادثہ ہوا تھا، پتہ مکان نمبر 75 گنج پور، انجام انتقال ہو گیا، یعنی خبر جو چھپی تھی اس میں لکھا تھا نا کہ بچہ جو مر گیا۔ اب اگلا بڑھتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف۔ دیکھیے اگلا سوال ہمارا ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو یہ جوابات 7 سوالات ہیں، اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے میں سوال جواب شروع کروں، جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہماری ویڈیو بھی پوری دیکھا کیجیے آپ لوگ، تاکہ آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہ ہو۔ دیکھیے ایک جملے میں جواب لکھنا ہے، تو یہ میں نے ریڈی کر دی آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ پہلا سوال ہے، خبر پڑھ کر مشہود کے منہ سے چیخ کیوں نکل گئی؟ تو آپ جواب دیکھ لیجئے۔
اخبار میں ایک بچے کے کار سے کچل جانے کی خبر چھپی تھی، اس لیے خبر پڑھ کر مشہود کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دوسرا سوال ہے اخبار میں کون سی خبر درج تھی؟ اخبار میں یہ خبر درج تھی کہ کل 3 بجے سپہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک 4 برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا۔ تیسرا سوال ہے مشہود اپنے آپ کو بچے کا قاتل کیوں سمجھ رہا تھا؟ اخبار میں دی ہوئی خبر کی تفصیل سے پتہ چلا کہ بچے کا انتقال ہو گیا، یہ جان کر مشہود اپنے آپ کو قاتل سمجھ لیا۔ خبر پڑھ کر مشہود نے کیا طے کیا؟ خبر پڑھ کر مشہود نے طے کیا کہ اسے اس شہر سے چلے جانا چاہیے۔ بچہ کس وجہ سے بے ہوش ہوا تھا؟ بچہ دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا۔ بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر کیا راز کھلا؟ بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر یہ راز کھلا کہ بچہ سلامت ہے۔ مشہود اندر گیا تو کیا دیکھا؟ مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ دالان میں ایک خوبصورت گورا چٹا بچہ پلنگ پر لیٹا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ اب اگلا سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے 7 جوابات ہمارے ہو گئے کمپلیٹ۔ اب اگلا کویشچن ہے، مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں کیوں گزری؟ کرب و اضطراب یعنی بے چینی میں کیوں گزری؟ تو دیکھیے جواب ہے مشہود کی موٹر سے ایک 4 برس کا بچہ ٹکرا گیا تھا۔ مشہود جائے حادثے سے تیزی کے ساتھ گھر آ گیا، مگر اس حادثے کی وجہ سے اس کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری۔ دوسرا سوال ہے خبر پڑھنے کے بعد مشہود اپنے آپ سے کیا کہنے لگا؟ خبر پڑھنے کے بعد مشہود اپنے آپ سے کہنے لگا کہ تو اس کا قاتل ہے، مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ کل سے کتنی بار ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ کر تحقیقات کر لوں کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا حشر کیا ہوا، کون تھا وہ اور کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہوا، لیکن ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا میں اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں، اس بدنصیب کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت و ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں؟ یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ اب اگلا کویشچن دیکھیے، اخبار میں شائع خبر اور واقعے میں کیا فرق تھا؟ اخبار میں شائع خبر کے مطابق بچہ مر گیا تھا، جبکہ بچہ سلامت تھا، صرف دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ چوتھا سوال، اگر مشہود اپنے دل کی آواز پر عمل نہ کرتا تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ اگر مشہود اپنے دل کی آواز پر عمل نہ کرتا تو ساری عمر اپنے آپ کو قاتل اور بزدل سمجھتا اور ہمیشہ اپنے اوپر نفرت کرتا رہتا ہے نا۔ اب اگلا کویشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے مفصل جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے مشہود کے دل پر چوٹ لگنے کی وجہ تحریر کیجیے۔ دیکھیے جواب ہے اخبار میں چھپی خبر، بچے کے انتقال کی خبر پڑھ کر مشہود نے طے کر لیا کہ اس شہر سے چلے جانا چاہیے۔ وہ دوستوں سے رخصت ہونے کے لیے گھر سے نکلا، چوک سے گزرا تو اتفاق سے کوئی میلہ لگا ہوا تھا، بچے کھلونے مٹھائیاں لیے آ جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مشہود کو حادثے کی زد میں آنے والا بچہ یاد آ گیا اور اس کے دل پر چوٹ لگی۔ سوال نمبر 2 ہے میں نہیں سمجھی آپ کیا کہہ رہے ہیں، عورت کے اس سوال کو سبق کے حوالے سے واضح کیجیے۔ تو مشہود گھومتے پھرتے اسی جگہ پہنچ گیا جہاں وہ بچہ رہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کے گھر جا کر بچے کی ماں سے ملاقات کرے۔ مشہود بچے کی ماں سے ملنے پہنچا اور اس سے مل کر کہنے لگا کہ جو کچھ ہو گیا اس کو بدلا نہیں جا سکتا، میں اس صدمے کی تلافی نہیں کر سکتا، پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو رقم چاہو مقرر کر کے مجھے بتا دو، میں ہر مہینے تمہیں پہنچاتا رہوں گا۔ مشہود کی یہ باتیں سن کر بچے کی ماں نے حیرانی سے کہا وہ سمجھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا کویشچن دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے خبر پڑھنے کے بعد مشہود کے ذہن میں کیا خیالات پیدا ہوئے؟ تو جواب دے حادثے کی وجہ سے مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری تھی۔ اخبار کی خبر پڑھنے کے بعد مشہور دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوئے۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کا قاتل ہے، اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پہنچ کر تحقیقات کرے کہ اس کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا کیا حشر ہوا،
بچہ کون تھا، کس کا تھا، مگر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر معلوم ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں، اس کی بدنصیبی کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت و ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں، اپنے کیے کی سزا بھگتوں۔ تو یہ والے خیالات جو اس کے دل میں آ رہے تھے نا۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے، سبق کے جن حصوں اور جملوں کو آپ ضمیر کی آواز خیال کرتے ہیں انہیں نقل کیجیے۔ تو بک میں ہی دیکھ لیجیے، یہاں پر ہے یہ، اگر میں ضمیر کی آواز کو دبا دیتا اور ادائے فرض کی پرواہ نہ کرتا تو یہاں تک نہ آتا، اس حقیقت سے بے خبر رہتا اور ساری عمر اپنے آپ کو قاتل اور بزدل سمجھتا رہتا اور ہمیشہ اپنے اوپر نفری کرتا، یعنی اپنے اوپر ملامت کرتا رہتا۔ تو یہ یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ضمیر کی آواز سے۔ تو یہ والا حصہ نقل کر لیں گے آپ لوگ اپنے سبق میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، دیکھیے بول چال مندرجہ جملوں کا مطلب لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ جو ہے محاورے، مندرجہ محاوروں، یہ محاورے اس کا مطلب لکھنا ہے، ان کو اپنے جملے میں استعمال بھی کرنا ہے۔ تو دیکھیے میں نے آپ لوگوں کے لیے کر دیا ہے۔ تو دیکھیے محاورے، اس کے جملے میں نے بنا دیے، اس کی میننگ آپ کو بتا دے رہی ہوں میں۔ پہلا ہے اشر ہونا، اس کا مطلب انجام ہونا، برے کام کا برا اشر ہوتا ہے، یعنی برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے دل میں کانٹا کھٹکنا، یعنی بے چینی ہونا، اپنوں کی یاد کا کانٹا دل میں کھٹکتا رہتا ہے، یعنی جب اپنے یاد آتے ہیں تو بے چینی ہونے لگتی ہے نا۔ اس کے بعد ہے کلیجہ اچھلنا، یعنی گھبراہٹ ہونا، خبر پڑھ کر مشہود کا کلیجہ اچھلنے لگا۔ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پریشانی ہونا یا بہت زیادہ پریشانی میں ڈالنا۔ شوہر کے انتقال کے بعد مہرین پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ٹھیک ہے، اب اگلے کویشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے قتل کرنے والا قاتل فاعل ہے اور اس کی مدد سے مفعول بنائیے۔ تو مفعول ہوا مقتول، جو قتل ہوا، جس کا قتل کیا گیا اس کو بولتے ہیں مقتول۔ قتل کرنے والا قاتل، جس کا قتل ہوا وہ مقتول۔ جملے کی قسم پہچانیے، ممبئی کی دلچسپیوں میں یہ چبھن محسوس نہ ہوگی۔ تو یہ مفرد جملہ ہے۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا چلا۔ یہ مرکب جملہ ہے۔ دیکھیے اس میں اور کا استعمال ہوا ہے نا بیچ میں، کیسے اچھے کھلونے ہیں، کہاں سے لائے، یہ مخلوط جملہ ہے۔ اب اس کے بعد ہے تلاش و جستجو، سبق سے واو عطف کی 4 مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ واو عطف کی یعنی 2 لفظوں کے بیچ میں واو کا استعمال ہوتا ہے نا، جیسے یہ دیکھیے کرب و اضطراف، تو یہ واو کا مطلب اور ہوتا ہے۔ کرب و اضطراف، لعنت و ملامت، غصہ و نفرت، ہنز و اندوہ۔ تو واو جو ہے آخری والے پہلے لفظ کی آخری لفظ سے اس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، جس سے لعنت و ملامت، غصہ و نفرت، ہنز و اندوہ، کرب و اضطراف۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی طرف ہم۔ دیکھیے زور قلم درج ذیل نقاط کی مدد سے حادثے کی خبر نگاری کیجیے۔ خبر لکھنا میں چھٹی کی گھنٹی بجی، سبھی طلبہ شور کرتے ہوئے میدان سے نکلے، تبھی ایک بچہ دوڑتا ہوا سڑک پار کرنے لگا، تبھی اچانک ایک تیز رفتار اسکوٹر آیا اور بچہ اس موٹر سے اسکوٹر سے ٹکرا گیا۔ تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں یا تھوڑا اور جملے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، آئیے زبان سیکھیں، کے اور کے میں فرق، یہ کے اور یہ والے کے میں فرق۔ دیکھیے درج ذیل مثالیں دیکھیے، ہاتھی کے دانت، بادشاہ کے سپاہی، رانی کے زیور، موسم کے رنگ وغیرہ۔ اس اضافی ترکیبوں میں کے 2 اسموں کے اضافی رشتے کو ظاہر کر رہا ہے، اسے حروف اضافت کہتے ہیں، یعنی یہ دونوں کے رشتے کو ظاہر کر رہا ہے نا۔ ہاتھی کے دانت یعنی دانت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہاتھی کے دانت ہیں نا، تو اسے حروف اضافت کہتے ہیں۔ اب مندرجہ ذیل کی مثالوں کو پڑھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی میں ہے۔ تو یہ والے کے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اول نمبر سے کامیاب ہوں۔ ان مثالوں میں حروف کے 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا گیا، جملوں کو جوڑ رہا ہے یہ والا کے ہے نا، اسی لیے اسے حروف عطف کہتے ہیں۔ وہ پہلے وہ والے کے کو حروف اضافت، یہ حروف عطف۔ دوسری مثال میں کہا گیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، پھر اس جملے کے بعد بیان کیا گیا کہ کیا دعا کرتے ہیں۔ حروف کے یہاں بیان کے لیے آیا ہے، اس لیے کے کو کاف بیانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ کے حروف عطف بھی ہوتا ہے اور حروف بیانیہ بھی، کاف بیانیہ۔
ذیل کی جملوں کو مناسب حرف عطف سے جوڑیے. موٹر ایسی تیز نکل گئی کہ اس کا نمبر نوٹ نہ کیا جا سکا. مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ دالان میں ایک خوبصورت بچہ پلنگ پر لیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ والا کہ جو ہے دو جملوں کو جوڑتا ہے اور پہلے جو پڑھی یہ والا کہ جو ہے اس کو حروف اضافت کہتے ہیں. دو حروف کو جوڑتا ہے یعنی اس سے جو ایک رشتہ بناتا ہے. اب تاریخ کے جھروکوں سے اردو زبان کے چند اہم ابتدائی اخبارات ہیں. بر صغیر ہند و پاک کا پہلا اردو اخبار جہاں نما تھا جسے ہری حرت نے کلکتہ سے جاری کیا. 27 مارچ 1822 کو اس کا پہلا ایڈیشن منظر عام پر آیا تھا. کچھ عرصے بعد چند ناگزیر حالات کی بنا پر اسے فارسی زبان میں منتقل کر دیا گیا. مولوی محمد باقر کی ادارت میں نکلنے والا دہلی اردو اخبار اردو کا ایک اہم اخبار تھا جو 1835 میں جاری کیا گیا. ابتدا میں اس کا نام اخبار دہلی تھا جسے 1840 میں بدل کر اردو دہلی اخبار کر دیا گیا. 1857 کی جنگ آزادی میں اس اخبار نے نمایاں کردار ادا کیا. اودھ پنج اردو کا مزاحیہ افروزہ تھا جسے منشی سجاد حسین نے 1877 میں لکھنؤ سے جاری کیا. اس اخبار میں سیاسی خبریں بھی ظریفانہ انداز میں پیش کی جاتی تھیں. یہ اخبار مغربی تہذیب کا مخالف اور ہندو مسلم اتحاد کا علمبردار تھا. سن 1903 میں مولوی سراج الدین احمد نے لاہور سے زمیندار نامی اردو اخبار جاری کیا جس کی ادارت 1908 سے ان کے فرزند مولوی ظفر علی خان نے سنبھالی. یہ اردو زبان میں ہندوستانی مسلم اخبار تھا. اس اخبار نے مسلمانوں میں بیداری اور سیاسی شعور کی تربیت میں کلیدی کردار نبھایا. سن 1912 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے الہلال نامی اخبار جاری کیا. یہ اردو زبان کا پہلا بالتصویر سیاسی اخبار تھا. باتصویر سیاسی اخبار تھا جو ٹائپ میں چھپتا تھا یعنی اس میں تصویریں بھی تھیں. اس میں سیاست کے علاوہ معاشیات، نفسیات، تاریخ، جغرافیہ، ادب کی اور حالت حاضرہ پر مضامین شائع ہوتے تھے. اس کی مقبولیت سے گھبرا کر انگریزوں نے اسے بند کر دیا گیا. تو یہاں پر دیکھیے سوالات ہیں. درجے بالا معلومات کو پڑھ کر اس سے متعلق 5 سوالات بنائیے. تو آپ لوگوں کو 5 سوالات بنانے کہ سن 1912 میں کون سا اخبار چھپتا تھا. تو الہلال اخبار کون سے شہر سے چھپتا تھا. تو اس طرح کے آپ کوئی سے بھی جملے بنا سکتے ہیں کہ اس اخبار کو کون مطلب کن کی نگرانی میں شائع ہوتا تھا. اس اخبار کے ایڈیٹر کون تھے. پہلا باتصویر اخبار کون سا تھا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے کوئی سے بھی آپ سارے جو ٹاپک ہیں اوپر سے سارے ٹاپک میں سے ایک ایک بھی بنا سکتے ہیں یا ایک ہی ٹاپک میں 5 بنا لیجئے. سوالات بنانے بہت ایزی ہے. میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہیں پر میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو چکی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند بچے ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے. ہماری اگلی ملاقات اگلے لیسن میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.